بسم اللہ الرحمن الرحیم کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ معصوم کا ارشاد ہے کہ ہر وقت ظالم کے مقابلے میں سخت دل اور شدت سے اس کے ساتھ پیش آؤ، لیکن مظلوم کے ہمیشہ حامی اور معاون بن کر رہو۔ ایک اہم سوال جو عام طور پہ ہم سب سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو روز قدس ہے یہ فلسطین والوں کے لیے بنایا گیا ہے اور فلسطین میں ہونے والے ظلم جو ہو رہے ہیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن ہم ہندوستان میں رہنے والے مسلمان اور انسان، ہمارا اس سے کیا رابطہ ہے؟ کیا ہمیں بھی روز قدس میں ایک طرح سے اپنی مخالفت کو درج کرانا اور پروٹیسٹ کرنا ضروری ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو عام طور پہ ہم میں سے کچھ جوان کسی سے دریافت کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں۔ تو کیا واقعاً ہمیں روز قدس اپنے پروٹیسٹ کو درج کرانا چاہیے اور کیوں؟ جی عزیزان گرامی، بالکل ہمیں اپنے پروٹیسٹ کو درج کرانا ہوگا تاکہ ہم دنیا کو یہ بتا سکیں اور خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکے۔ اور ہم کیا بتا سکیں دنیا کو؟ سب سے پہلا نقطہ یہ کہ دنیا میں جہاں بھی ظلم ہوتا ہے، ہم ہندوستانی مسلمان دنیا کے ہر کونے میں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیشہ سینہ سپر ہیں۔ نہ صرف ہم اپنے ماحول میں، اپنے شہر، اپنے وطن اور اپنے ملک میں، بلکہ دنیا کے ہر کونے میں جو ظلم ہو رہا ہے ہم اس کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں دنیا کو بھی یہ بتانا ہے اور خدا کی بارگاہ میں اپنے اس عمل کے ذریعے سے سرخرو ہونا ہے کہ دنیا کے جس کونے میں بھی مظلوم کو دبایا جا رہا ہے اور ظلم کو جاری کیا گیا ہے، ہم اس ظلم کے مقابلے میں ظالم کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ وہ مظلوم چاہے میرے وطن میں ہو، میرے ملک میں ہو یا دنیا کے کسی کونے میں ہو، وہ مظلوم اکیلا نہیں ہے۔ ہم اگر فزیکلی اور جسمانی طور پر اس کے پاس پہنچ کر اس کی مدد نہیں کر سکتے ہیں اور اس میں ابھی مصلحت نہیں بھی ہے، تو ہم دور رہتے ہوئے اپنی آواز کے ذریعے سے ظالموں کے دلوں کو ایک طرح سے لرزانا چاہتے ہیں اور ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تم اس بات کی طرف متوجہ رہو کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہوئے بھی دنیا کے ہر مظلوم کے ساتھ ہیں اور ہر ظالم کے مقابلے میں ہیں۔ ہندوستان میں رہتے ہوئے ہمیں یہ پیغام بھی دینا ہے کہ دنیا کے جس کسی کونے میں جنگ ہو رہی ہو تو ہم جنگ کے اندر ظالم اور مظلوم کے جبہے کو سمجھنے میں کسی طرح کے کنفیوژن کا شکار نہیں ہے۔ اگر آج ظالم کے پاس میڈیا ہے، پیسہ ہے اور دنیا میں وہ اپنے آپ کو مظلوم بتانے کی کوشش کر رہا ہے، تو ہم ہندوستان میں رہتے ہوئے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ظلم کو اگر 70-80 سال بھی ہو چکے ہیں تو ہم حقیقت کو سمجھنے میں نہ کوتاہی کر رہے ہیں اور نہ غفلت کر رہے ہیں۔ ہم میڈیا کے ذریعے سے جو چیز لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم اس بہکاوے میں نہیں آتے ہیں۔ یقیناً یہ میڈیا اور یہ پیسہ اور یہ طاقتیں تھوڑی دیر کے لیے جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ تو کر سکتی ہیں، لیکن ہم ہندوستانی مسلمانوں کو، یا ہم صحیح الفاظ اگر استعمال کرتے ہوئے کہوں کہ ہم ہندوستانیوں کو میڈیا یا پیسہ نہ خرید سکتا ہے نہ دھوکہ دے سکتا ہے۔ چاہے کتنا ہی وقت کیوں نہ گزر جائے، ظالم ظالم تھا، ظالم ہے اور ظالم رہے گا۔ اور ہم نہ صرف یہ کہ باہر والوں کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں، ہم اپنے ملک میں بھی اس نقطے کے اوپر اور اس راستے کے اوپر باقی رہیں گے کہ اگر پیسے والے یا میڈیا کے ذریعے سے کچھ لوگ حقیقت کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یوم قدس پر نکل کر ہم ان کو یہ بتائیں گے کہ 80 سال سے جو دنیا میں کوشش کی جا رہی تھی ان کو دیکھ کر کچھ سیکھا جائے کہ جب وہ ظالم و مظلوم کی جگہ کو بدل کر ہم کو دھوکہ نہیں دے سکے ہیں تو آنے والی تاریخ میں بھی یہاں جو ظالم ہے وہ ظالم رہے گا اور مظلوم مظلوم رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔